جس طرح ہم عام لوگ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو اسپتال سے بچا، تو کیا ڈاکٹر بھی دعا کرتے ہوں گے کہ اللہ پاک ہمارے پاس مریض بھیج؟ اگر کرتے ہیں تو ایسا کرنا کیسا؟ یہ دعائیں برکت تو کرتے ہیں، کرواتے ہیں، تو مجھے بھی واسطہ پڑا ہے۔ زیادہ بیمار ہوں تو ہی ان کا پیٹ بھرے گا، ان سے زیادہ پاورفل تو وہ گورکن ہے، قبر کھودنے والے بھی دعا کرتے ہوں گے، روزی میں برکت کی وظیفے پڑھتے ہوں گے، اور لوگ مریں گے نہیں، ان کو دھندا ان کا کھلے گا نہیں۔ تو جب وبائیں پھیلتی ہوں گی، کوئی حادثے ہو جاتے ہوں گے زوردار ٹرینوں کے، اور جس طرف یہ لاشیں گرتی ہوں گی تو یہ ان کو چاندی ہوتی ہوگی ان کی۔ ان کو کوئی بولتا بھی ہوگا دعوت وغیرہ، تو بولا یار آج کل ٹائم نہیں ہے، لوگ بہت آ رہے ہیں۔ یہ بس روزی لگے۔ کفن بھی تو بک رہا ہے نا، کفن کے پیکٹ بھی لوگ بیچتے ہیں، یہ بھی روزی میں برکت کی دعا کرتے ہوں گے۔ نہ بندہ مرے نہ کفن بکے، یہ اب سب کا ہے مطلب۔ تو یہ ڈاکٹر، دواؤں کی کمپنیاں، تو میڈیکل اسٹور والے سب روزی میں برکت کی دعائیں کرتے ہوں گے، اور گھوم پھر کر جاتا وہی ہے کہ کوئی تکلیف میں آئے گا تو اپنی روزی کھلے گی۔ اب جس نے کورونا کے لیے بہت سارے ماسک کا اسٹاک کر لیا ہوگا، اور جناب وہ بہت سارے سینیٹائزر طرح طرح کے، کہ بھائی وہ کورونا ہوتا نا اتنے دن تک چلے گا، اتنے مہینوں تک چلے گا، یہ لہر آئے گی تو پھر چھٹی ریل آئے گی، تو 8 لہریں میں نے تو سن رکھا ہے، 8 لہریں آئیں گی، اللہ بہتر جانے۔ وہ اسٹاک کر لیا، اور اچانک لہر ایک دم بددم پڑ گئی کہ کل تک تو مطلب روز کے مثال کے طور پر 10,000 کیس آتے تھے، اب 9,000 کیس آنے شروع ہوئے روز کے پوزیٹیو کورونا۔ دھڑکن بڑھے گی کہ یار میں نے تو لاکھوں روپے کا مال، پھر پتا چلا دوسرے دن 8,000 کیس آئے۔ مطلب پھر یہ گھٹتے گھٹتے جو گھٹتے جائیں گے نا، اس کا دم گھٹتا جائے گا یہ چیزیں بیچنے والے کا۔ نہیں، یہ چاہے گا کہ کورونا رہے اور میرا دھندا چلتا رہے، یہ مجبور ہے، اس کو چاہنا ہی پڑے گا، زبان سے نہیں بولے گا، زبان سے کوئی دعا بھی کرے تو آمین بھی بولے گا، لیکن یہ چاہے گا یہ کہ یار میرا لاس ہو جائے گا، نقصان ہو جائے گا، اتنی اس میں موڑی پھنسا دی ہے، رقم پھنسا دی ہے۔ تو یہ ایک عجیب و غریب دنیا کا نظام ہے۔ وہ ہے نا کہ نسیم صبح گلشن میں گلوں سے کھیلتی ہوگی، کسی کی آخری ہچکی کسی کی دل لگی ہوگی۔ یوں ہی چلتا ہے دنیا کا نظام۔ تو اچھا، آپ ایک واقعہ سناتے ہیں کسی بزرگ کا، وہ قبر پہ بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے خواب دیکھا، کوئی اس طرح کا ہے نا کہ وہ قبر والا کہتا ہے کہ یا اللہ جلدی قیامت بھیج، جلدی قیامت قائم کر کہ ہم اس سے نکلیں۔ یہ مطلب قبرستان میں وہ ہوتے تھے، میں یاد پڑتا ہے جو اس طرح پہ بیان کرتا تھا، تو کسی نے آپ قبرستان میں کیوں پڑھے؟ تو بولا وہ یہ مطلب قبرستان میں ایسا ہے کہ یہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے سے پہلے وہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ کوئی مرے تو میرے لیے جگہ خالی ہو تو میں آ کر آباد ہوں۔ تو اب یہ کہ یہ پیدا ہوتا ہے، کوئی ایک آدھ وکٹ گرتی ہے، نہیں آ جاتا ہے، تو پھر جب یہ فوت ہوتا ہے تو لوگ رو رو کے ہلکے ہو رہے ہیں، اس کے پیچھے جان کھو رہے ہیں اپنی رو رو کے، اور یہ دعا مانگتا ہے کہ یا اللہ یہ بھی جلدی مر جائے اور آ جائے نا اندر تو قیامت قائم ہو جائے، جلدی میں اس قبر سے چھوٹوں۔ یہ ایک طرح کا کوئی واقعہ یاد پڑتا نے پڑھا تھا، یہ میں بیان کیا کرتا تھا کہ کوئی بھی ہمارا مخلص نہیں ہے، آنے والا بھی مخلص نہیں ہے، جس کے لیے بڑی منتیں کرتے ہیں اور جا کے دعائیں کرتے ہیں، کرواتے ہیں، علاج کرواتے ہیں اب تو کہ بچہ ہو جائے۔ یہ بچہ دعا کر رہا تھا کہ ایک آدھ گھر کا کم ہو جاتا کہ میرے لیے جگہ بن جائے۔ جانے والے کے رو رو کے سر پچاڑ کے لوگ روتے ہیں، اور یہ تمنا کر رہا تھا کہ کاش یہ بھی آ جائے میرے پاس تو جلدی قیامت قائم ہو۔ یا یہ سمجھانے کے لیے ہو سکتا ہے کسی نے یہ بنایا ہو۔ تو بہرحال یہ کہ اگر لوگ مرتے نہیں تو آنے والوں کے لیے جگہ بنتی نہیں، انڈرسٹوڈ ہے، کہاں سماتے ہیں؟ اور جب تک یہ لوگ مریں گے نہیں، دنیا ختم نہیں ہوگی تو قیامت آئے گی نہیں۔ اللہ پاک بس عافیت نصیب فرمائے، ایمان کی سلامتی دے، برے خاتمے سے بچائے۔ کوئی کسی کا یوں
डीप जाए तो मुखलिस नहीं है। एक बार वो जामियातुल मदीना के कुछ असातिज़ा किराम में, गालिबन असातिज़ा किराम में कोई वो तरकीब थी हज की, कोई कुरान अंदाजी की, कि भी सारे असातिज़ा में से एक को हज के लिए भेजना है, भेजा जाएगा। तो एक ने मुझे कहा कि दुआ करें कि मेरा नाम निकला है। एक उस्ताद ने कहा, तो अब मैंने उनसे कहा कि यार इसका मतलब किसी का ना निकले, मैं ही जाऊं। वो समझ गए, फिर नहीं बोला इन्होंने। फिर अल्लाह का करना ऐसा होगा, उसी साल कोई और सबब हो गया और उनका नाम तो नहीं निकला, लेकिन वो हज पे पहुंच गए वो उस्ताद। ये भी होता है कि जब एक ही को फर्स्ट आना है सब में, और ये दुआ करता है मैं फर्स्ट आऊं, इसका मतलब कि दूसरों की खैरखाई नहीं कर रहा है। इन मानोकर मैं फर्स्ट आऊं, दूसरे रंजीदा हो, मुझे खुशी हासिल हो जाए। यह है बड़ा नाजुक पॉइंट। हम बस गौर करो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद।